نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان ہے کہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر منہاج ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شکر گزار ہوں منہاج انٹرنیشنل یو کے اور منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں شرف حاضری عطا کیا۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ باری لم یزل بندہ ناچیز کی زباں پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج کے انتہائی مختصر وقت کے اندر ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی اس وقت کی موجودہ ضرورت ہے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں نے آغاز ہی میں ایک قرآن کی آیت جو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل مسلمان ہو جاؤ، ادھورے نہ ہو، اور اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق لے کر نہ چلو، بلکہ جس طرح قرآن اور سنت نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ دین آپ کو ٹیچ کیا، آپ کو سکھایا ہے، اس دین کو اسی طرح اپنی زندگیوں میں اپناؤ تو تبھی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ دین میں اپنی منمانی کریں گے، اپنے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق اس کی اگر تعویلات کر کے امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، اس سے فساد پیدا ہوگا، اور دین کا کل جز میں منتقل ہو جائے گا اور امت منتشر ہوگی، فتنہ و فساد ہوگا، تفرقہ بازی ہوگی، اور ایک ہیجان پیدا ہوگا، امت کے اندر قتل و غارت گری ہوگی۔ اور یہ سارے کام جو ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جہاں پہ فرمایا پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، ساتھ فرمایا کہ آپ کو جو شیطان ہے وہ ورغلاتا ہے، لہٰذا تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنا، یعنی گویا آپ کسی قسم کا کوئی سٹیپ دوسرا لیتے ہیں اور دین کی تعویلات کر کے اپنے مطابق اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ شیطان کے طریقے ہیں، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مل بیٹھو، وہ کبھی پسند نہیں کرتا یہ امت متحد ہو سکے، شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ حضور کی امت کامیاب ہو سکے۔ وہ تو اول دن سے تمہارا دشمن ہے، اور اس نے ایسے طریقے سے اپنے ہتھ کنڈے چلا رکھے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ہمیشہ بے روی کا شکار میں رکھا جائے۔ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول مبارک سے اس کا سہارا لیتا ہوں اور آپ تک وہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں اور جب آپ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بخوبی میرے ناظرین اور سامعین کو سمجھ آئے گی منہاج ٹی وی کی وساطت سے۔ یہ بات نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ آپ نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سے دو لوگ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غالی ہوگا، مفرد کے لفظ ہوئے، بعض جگہ پہ محب غالی و مبغض غالی اس طرح کے استعمال ہوئے الفاظ، تو فرمایا جو میری محبت میں اتنا غلو کرے گا کہ اس محبت کی وجہ سے وہ حق کی راستے کو چھوڑ دے گا، یعنی محبت میں اتنا غلو کر جائے گا اور محبت میں اتنی افراط میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا وہ مبغض مفرط، یعنی یذهب به البغض الى غیر الحق، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو میرے بغض کی وجہ سے، میرے ساتھ کدورت اور نفرت رکھنے کی وجہ سے، میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے فرمایا وہ حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور ساتھ فرما دیا وخیر الناس فی حال الاوسط، اور بہترین وہ لوگ ہوں گے جو درمیانے اور معتدل راستے پر چلیں گے، یعنی دین کے ہاں میرے بغض کی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ وہ افراط کا شکار ہوں گے نہ وہ تفریق کا شکار ہوں گے، بلکہ وہ اوسط درجے ہوں گے، جس کو قرآن نے بھی کہا امتن وسطن، یعنی کیا منہج وسطیہ پر جو چل رہے ہوں گے۔ فرمایا وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور وہی لوگ حق پر ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ اس قول مبارک سے کتنا واضح ہو جاتا ہے، اور آپ بخوبی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔
یہ میرا پیغام ہر امت مسلمہ کے اس فرد کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ قول اس کو ایک دعوت حق دے رہا ہے، ایک دعوت اور پیغام دے رہا ہے، اور ایک خاص قسم کی رہنمائی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ محض میری محبت میں آ کر اور میری محبت کا نام لے کر میری محبت میں غلو کر کے کہیں راہ حق سے آپ فرار نہ ہو جانا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بغض کی وجہ سے تم بھی راہ حق سے فرار ہو جاؤ۔ تمہارے لیے حق اور صحیح راستہ یہی ہے کہ تم اعتدال والا راستہ اختیار کرنا، تمہارے دلوں میں میری محبت بھی ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ہو، اصحاب کریم کی بھی محبت ہو، قرآن کا بھی ادب اور احترام ہو، حدیث رسول کا بھی احترام ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کل کا کل دین تمہارے پاس ہو، اس دین کو جزوں میں لے کے نہ چلنا، محض جزوں میں نہ پکڑ لینا۔ اگر ایک ایک جز کر کے لے لو گے، کوئی اہل بیت کی محبت لے لے، کوئی صحابہ کی محبت لے لے، کوئی محض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے لے، کوئی فقط توحید کو لے لے، اور یوں امت کو ایک فرقہ واریت کی آگ میں گونس دے اور اس طرح امت کو بربادی کی طرف لے جائے، یہ ان کا اشارہ تھا کہ اس امت کی بحالی اور اس امت کی کامیابی اور اس امت کا عروج وہ صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ جب یہ امت منہج وسطی پر چلے گی، اعتدال پسندی کی طرف چلے گی۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے صرف 2-3 باتیں اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اہل بیت اطہار سے محبت، آپ سے ان کا تعلق اور رشتہ، صرف ایک جملے میں اگر عرض کروں تو صحابہ اکرام، کل صحابہ اکرام کا جمی بشمول خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، کل صحابہ اکرام علیہم الرضوان، آپ کا جو تعلق تھا اہل بیت اطہار سے، وہ جتنا آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ کی سیر کی کتب کو پڑھیں، تمام اصحاب رسول کا اہل بیت اطہار سے ایک ہی رشتہ رہا ہے ساری زندگی، اور وہ ادب کا رشتہ تھا، وہ محبت کا رشتہ تھا، وہ غلامی کا رشتہ تھا۔ آئیے ایک بخاری شریف کی حدیث سے میں آغاز کر کے بلکہ 2-4 باتیں میں عرض کروں گا آج کی سلسلے سے متعلق، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا اہل بیت اطہار سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث کی راوی ہیں، اور آپ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کی آل، اہل بیت اطہار، اللہ کی عزت کی قسم اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز تر ہے صلہ رحمی کے اندر۔ یہ قسم اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سے وہ حدیث روایت ملتی ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے تھا، کہ آپ نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ میں نے اکثر دیکھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اکثر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو تکتے رہتے ہیں، تو آپ نے جواباً کہا تھا کہ ہاں میں نے ان کانوں سے سنا ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر علی وجہ علی عبادہ، سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے حضرت عمر راوی ہیں، اور بخاری شریف میں اس کو روایت کیا گیا، بڑی دلچسپ اور ایمان افروز حدیث ہے۔ یہ فرمان جو سیدنا صدیق اکبر کا بیان کرنے جا رہا ہوں، حضرت عمر اس کے بارے میں اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا خیال کیا کرو، ان کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، کبھی ان کو اذیت نہ دینا اور نہ برا سلوک کرنا۔ اور میں تمہیں ایک بڑی خاص جو اہم بات ہے اس حدیث کے اندر فرمایا، اور ان میں یعنی اہل بیت اطہار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تصور کیا کرو، کیونکہ جز ہمیشہ کل سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس جملے میں آ کے گویا سیدنا صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ جب بھی تم حسین کو دیکھو تمہیں مصطفیٰ کی یاد آ جائے، جب بھی تم حسن کو دیکھو تمہیں مصطفیٰ کی یاد آ جائے، جب بھی تم سیدہ کائنات کو دیکھو تمہیں مصطفیٰ کی یاد آ جائے۔ کل اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جب تمہاری نگاہ پڑے تو تم میں انہیں حضور یاد آیا کریں، اس لیے کہ جز کل سے ہوا کرتا ہے۔ گویا گلشن مصطفی اور اہل بیت اطہار کا جو بھی پھول تمہیں نظر آئے، اس پھول میں خوشبو مصطفیٰ کی تمہیں لگے، اس میں ہر جگہ تمہیں حضور نظر آئے، حضور کی ذات اقدس دکھائی دے، حضور کی محبت نظر آئے، حضور کا عشق نظر آئے، حضور کی چاہت نظر آئے، حضور کی لگن نظر آئے، حضور کی جستجو نظر آئے۔ یہ تعلق تھا اہل بیت اطہار سے سیدنا صدیق اکبر کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کا جو تعلق تھا، قحط سالی جب بھی آ جاتی
تو یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات سے ان کا وسیلہ دے کر بارش کروایا کرتے. لیکن حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی آ جاتی تو آپ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، یعنی حضرت عباس کو لے کر چلے جاتے، اہل بیت اطہار کی عظیم ہستی کو آپ لے کر اللہ سے دعا کرتے ان کے وسیلہ سے، اور اللہ بارش کر دیتا. اور باقی بھی ذکر کیا گیا، الاستیاب کے اندر ہے، ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، اسی طرح ابن کثیر نے بھی اس بات کی تائید کی ہے. حضرت عمر کا یہ معمول مبارک تھا، سیدنا صدیق اکبر کا یہ معمول مبارک تھا، اور جامع القرآن عثمان بن عفان کا بھی یہ معمول مبارک تھا. وہ کیا تھا کہ وہ جب بھی دیکھتے کبھی اپنی سواری پر جا رہے ہیں اور چلتے چلتے راستے میں کبھی بھی آپ کا آمنا سامنا اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا کہ اگر آپ کو وہ سامنے نظر آتے تو امیر وقت ہونے کے باوجود آپ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ادب میں ان کے ساتھ چلتے رہتے یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ جاتے، اپنی سواری پر سوار نہ ہوتے. یہ ان کا ادب کا تعلق تھا. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، امام دہلوی نے اس کو ذکر کیا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ سال بھر کی عبادت سے بھی افضل ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور فرماتے جو اس محبت پر فوت ہوا وہ ضرور جنت میں جائے گا. اب یہ لیول دیکھیں آپ صحابہ اکرام کا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ فرمان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ اگر اہل بیت اطہار کی کوئی بھی شخصیت اسے کسی قسم کی حاجت ہو وہ کبھی میرے پاس نہیں، مجھے لکھ کے بھیجے. مجھے حیا آتا ہے کہ اگر میرے دربار میں کوئی چل کر آئے ان کے ادب میں برداشت نہیں کر سکتا. اور آپ ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ بنو ہاشم کا ہر شخص کل بروز قیامت شفاعت کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار میری بھی شفاعت کریں گے. صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ، یہ اہل بیت اطہار سے تعلق، یہ محبت، یہ رشتہ، صحابہ اکرام کی ذات اقدس جو یہ فرمائیں کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، جو یہ فرمائیں کہ علی مولایا و مولا لکل مؤمن، علی میرا بھی مولا ہے، علی ہر مومن کا مولا ہے، فرمان عمر بن الخطاب. ارے وہ صحابہ جو فرمائیں کہ اہل بیت کی محبت ایک سال کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ارے وہ صحابہ جو فرمائیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو گلشن مصطفی کا پھول نظر آ جائے، حسن میں تجھے مصطفیٰ نظر آئیں، جب بھی تم حسین کو دیکھو تو مصطفیٰ کا تصور کرو، جب بھی سیدہ پاک کو دیکھو مصطفیٰ کا تصور کرو، جب بھی تم علی المرتضیٰ کو دیکھو تو آپ مصطفیٰ کا تصور کریں. یہ جز جو ہوتے ہیں وہ کل سے ہوتے ہیں. تو میں اہل بیت اطہار میں ایک ایک ذات میں مصطفیٰ کی ذات نظر آنا چاہیے، مصطفیٰ کی شخصیت نظر آنی چاہیے، مصطفیٰ کی سیرت نظر آنی چاہیے. جن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا، ارے ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم یہ بات کوئی ایسی غیر تعلق کی نفی کر دیں اور ان کے خلاف اپنی زبان کو درازی دیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گال نہ دینا، کوئی ایسا کرے گا اس پر لعنت بھی ہے. فرمایا پھر وہ دوزخ کی آگ کا انتظار کرے. یہ وہ دین اعتدال ہے جو میں آپ کے سامنے اس منار ٹی وی کی وساطت سے رکھ رہا ہوں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ حقیقت میں جو دین کا پیغام ہے وہ یہ ہے. صحابہ کا جو حقیقی تعلق رشتہ ہے اہل بیت اطہار سے تھا وہ یہ تھا. مگر بدقسمتی ہے کہ پڑھانے والوں کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ایک طرف نظر آتا ہے، انہیں دوسری طرف محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ ایک طرف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ پڑھاتے ہیں، تو دوسری طرف السابقون والمہاجرون یہ والی آیت کیوں کھو جاتے ہیں؟ وہ ایک طرف اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں یتیمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما یہ آیت پڑھتے ہیں تو حقیقت اور جسٹس یہ ہے اور عدل و انصاف یہ کہ ساتھ وہ یہ بھی بتایا کرے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کا بھی قول سمجھایا کرے. ہر ایک نے اگر یوں ظلم کیا دین کے ساتھ، یعنی قرآن کو تقسیم کیا، قرآن کی آیتوں کو تقسیم کیا اور اپنے مطابق قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا، اپنے مطابق اس کی تعویلات شروع کر دی، پھر تو امت کا شرازہ بکھر جائے گا. یاد رکھ لیجئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا مرکز اور محور ہیں. اگر کوئی آل بیت اطہار بنتا ہے تو وہ بھی نسبت رسالت سے بنتا ہے، اگر کوئی اصحاب رسول بنتا ہے تو وہ بھی نسبت رسالت سے بنتا ہے. گویا فیض نبوت کے دو بڑے چشمے ہیں، ایک چشمے کا نام اہل بیت اطہار ہے اور دوسرے چشمے کا نام اصحاب رسول ہے. جو اس دین کے کل میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صحیح معنوں میں عملی تصویر بن کے ایک مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو تو دوسرا ہاتھ اس کا اصحاب رسول کی بارگاہ میں ہو. یہ دونوں ہاتھ ملیں گے تو دین کا کل ہوگا، دین کی صحیح سمجھ ہوگی، دین کا صحیح راستہ ہوگا. میں نے پہلے بھی دعوت دی تھی، آج بھی میں پورے چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر واحد طریق منہاج القرآن ہے، اور قائد طریق منہاج القرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیل العالی کی شخصیت ہے
کہ جنہوں نے اپنی 35 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں اس فرقہ واریت کی پوری جلتی ہوئی آگ کو بجھا کر رکھا اور امت کو ایک اعتدال پسندی کا درس دیا، محبت کا درس دیا، امن کا درس دیا، منہج وسطی سمجھایا، امت کو اس آگ سے نکالنے کی ایک جدوجہد جاری رکھی۔ آج پھر وہی دعوت عام ہے کہ آئیے خدا کے لیے اس امت کے اوپر اور کتنا ظلم کرنا ہے۔ کیا اسلام کو اور تھوڑے چیلنج ہیں جو ہم اپنے اندر لڑتے پھریں؟ کیا اسلام کو اور بڑے چیلنج نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے سوچیں؟ اور ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ ہم اپنا مشاہدہ کریں، ہماری اپنی حقیقت کیا ہے کہ ہم ان بڑی ہستیوں کو تولتے ہیں؟ یہ کون سا معیار زندگی ہے؟ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اہل بیت اتحاد سے محبت کا دم بھرنے والوں، سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو کبھی اپنے سینوں سے نہ نکالے، وگرنہ دین کا کل آپ سے رہ جائے گا۔ پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کربلا سے نکلنے والی صدا، اور وہ صدا یہ تھی، آج اسلام پھر گریا گناہ ہے آقا، کربلا والوں کو پھر اس نے صدائیں دی ہیں، اس کی اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیر تو غیر اپنوں نے بھی ہوائیں دی ہیں۔ ہم اپنے ہی اس کے پیچھے لگے ہیں، کسی غیر کے مٹانے یا مٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے سامعین ذی وقار، طریق منہاج القرآن کی یہ دعوت حق اور دعوت عام ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اگر اس دور فتن کے اندر اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اور اعتدال پسندی کا وہ راستہ جو ہماری امت کی تعریف کی گئی کہ امتن وسطن، اگر وہ امت بننا چاہتا ہے تو اس وقت طریق منہاج القرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اس شخص کے لیے۔ آئیے قائد طریق منہاج القرآن سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی آپ کی اس طریق منہاج القرآن کا حصہ بنے، اور آپ کی لکھی گئی کتب جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے اور کئی ہزار کی تعداد میں خطبات ہیں، سوشل میڈیا کے دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ کثرت سے اگر آپ نے صحیح دین کا پوائنٹ آف ویو جاننا ہے تو سیدی حضور شیخ الاسلام کو سنیں۔ پڑھنے والوں کا ذوق جو رکھتے ہیں وہ اس لٹریچر کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے صحیح نسبت اور پختگی، ایک دین اور عقیدے کی پختگی اور ایمان کی پختگی دینے کے لیے، اور حضور کے امت کو پھر سے زندہ اور احیاء اسلام کے لیے، غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے، اتحاد امت کے لیے، اور پیغام حسینی کا علم لے کر اس امت کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے طریق منہاج القرآن کا ممبر بن کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔